बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, उसमें आपको आज बताया जाएगा कि नात को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, नात कैसे शुरू करनी चाहिए और कैसे ख़त्म करें, और गला क्यों थक जाता है हमारा। अक्सर ऐसा होता है कि नात पढ़ते पढ़ते फिर गला साथ नहीं देता, तो वो भी तरीका सीखेंगे। और कलाम कौन सा पढ़ें वो भी हम आज सीखेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, नात जो है वो शुरू हमने आहिस्ता आवाज़ से करनी है। उसका मैं तरीका आपको बताती हूँ किस तरह से करनी है। हम सभी राहतों, हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। अच्छा, ये तो था स्टार्ट किस तरह करना है। मैं ये जल्दी में बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि आज जो है क्लास थोड़ी लेट हो गई है, तो बस मैं जल्दी बना रही हूँ। कहीं अगर कुछ गलत हो गया हो या कुछ भूल गई हूँ तो माज़रत खा हूँ। अच्छा, ये था नात शुरू करने का। अब हम पढ़ेंगे कि नात जब शुरू के जो 2 शेर, जो मैंने पहले भी बताया था कि अस्ताई के जो शेर होते हैं वो ज़्यादा बुलंद नहीं पढ़ने होते। फिर उसके बाद के जो अंतरे होते हैं, जो शेर होते हैं, उसको थोड़ा सा बुलंद करके हम पढ़ेंगे। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हों, लाख खतरे हों, इसी नाम से टल जाते हैं। हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। अच्छा, पीछे जो आपको तरीका बताया गया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिसाल के साथ आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा कि जिस तरह ट्रेन पटरी से चलना शुरू करती है तो आहिस्ता आहिस्ता चलते एक अपनी रफ्तार से
پھر آہستہ آہستہ جب رکنے لگتی ہے تب بھی آہستہ آہستہ رک جاتی ہے اپنے اسٹیشن پر۔ اچھا، نعت جو بھی پڑھیں اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، غلط الفاظ یا غلط طریقے سے نہ پڑھا جائے۔ اچھا، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں اور کھٹی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ گلے پر زیادہ فرق پڑتا ہے۔ آپ نارمل ٹھنڈا پانی پی لیں لیکن اس چیز سے پرہیز کریں۔ اچھا، انسان کے گلے کی ایک مخصوص رینج ہوتی ہے، جیسے میرے گلے کی بھی ایک رینج ہے، میں زیادہ اونچا سر نہیں لگا سکتی، تو اس لیے اپنے گلے کی رینج کے حساب سے سر لگائیں۔ آپ جب بھی نعت پڑھیں تو اپنے اوپر طاری کر کے پڑھیں، تو سننے والے کو بھی سننے میں مزہ آئے گا، اور اپنی آنکھیں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آنکھوں کے سامنے لے آئیں، تصور میں لے آئیں اور پھر نعت پڑھیں۔ چاہے آپ کی آواز اچھی ہو یا نہ بھی ہو، آپ جس انداز سے نعت پڑھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور یہ تصور لائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ میں بیٹھ کر نعت پڑھ رہے ہیں، اور یہی جو عوام ہوتی ہے ان کو بھی یہ سب کہیں، تو پھر ان کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی کی حالت میں گانے سننے، موسیقی سننے لگ جاتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ مزید ڈپریشن، مزید پریشانی بڑھتی ہے۔ لیکن جب آپ خود یہ بات نوٹ کریں گے کہ آپ نعت سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو دل اور جو آپ کی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اور آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ نعت جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ آواز ہماری چاہے اچھی ہو یا نہ ہو، اس کلاس، اس کورس کا، اس لیکچرز کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑنا ہے۔ اچھا، نعت جب بھی پڑھیں تو عمدہ پڑھیں اور کلام جو ہے وہ معیاری ہو، اور اس کو سنیں جن کے کلام پڑھنے سے ہمیں آپ کو نعت پڑھنا آ جائے۔ نعت سمجھ کر اس میں گم ہو کر پڑھیں، تو جب ہم نعت خوانی کریں تو ہمارے کردار سے بھی جھلک رہا ہو کہ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور سننے والا بھی دیکھ کر ہمیں ہمارے کردار کو یا ہمارا جو ظاہر ہے اس کو دیکھ کر بھی کہے کہ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اچھا، گلا جو ہے وہ تھکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شروع میں ہی ہم سر کو بلند سر لگا دیتے ہیں، تو جس سے ہے گلے میں خراش بھی آ جاتی ہے، آواز کپ کپانے بھی لگ جاتی ہے اور پھٹی پھٹی ہو جاتی ہے، پھر مزید جو کلام پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اچھا، کلام وہ پڑھیں کہ جس کے پڑھنے کا آپ کو گلا اجازت دے، آپ کا گلا اس کلام کو پڑھ سکے، کیونکہ بعض کلام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو پڑھنے سے گلے پر بہت زیادہ زور آتا ہے، تو جو نئے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ آسان سے کلام سے شروعات کریں۔ اچھا، کلام کو ہے وہ جلدی جلدی نہیں پڑھنا، جیسے یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اس طرح پڑھنے سے ایسے لگے گا کہ جیسے گاڑی بھاگ رہی ہے، تو
اس طرح بالکل نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ تیز تیز پڑھنے سے اور سلو پڑھنے کا فرق کیا ہے۔ کلام کو خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو خوبصورت کر کے پڑھا جائے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور مجھے بتائیے گا آپ کو لیکچر کیسا لگا۔ یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ زیادہ لمبا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ ہے 10 منٹ کا، لیکن اس کو ریکارڈنگ کرنے میں اور اس کو بنانے میں 2-3 بلکہ 4-5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ آج کا جو آپ کا نواں لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کا آخری لیکچر ہوگا 10واں۔ کل سنڈے ہے تو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن آپ کی چھٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک عظیم کورس کا حصہ ہیں اور ایک عظیم چیز سیکھنے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کورس کا حصہ ہیں۔ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور مجھے آپ بتائیے گا بھی آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔